السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل HSO لائبریری حنا شاہد آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ شاہد، اور آج سے ہم اپنے چینل پر ایک نئے ناول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک قسط وار ناول ہوگا۔ ناول کا نام ہے میرا یار میرا عشق، جسے تحریر کیا ہے حنا شاہد نے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ سو گائز، اب ہم اپنے نئے ناول کا آغاز کرتے ہیں، جو ایک قسط وار ناول ہے، جس کی پہلی قسط لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بات تو سنو خضر، سمن بیگم، جنہیں سب بی آرا کہتے تھے، انہوں نے دوپٹے کا سرا کندھے پر صحیح کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ خضر کی طرف دیکھا، جو سنی انسنی کرتے ہوئے آفس جانے کے لیے خود کو ریڈی کر رہا تھا۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سرعت سے بولا اور ٹائی کی ناٹ سیدھی کرتے ہوئے اسے باندھنے میں مگن ہو گیا۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گے۔ سمن بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو ہمیشہ سے ہی شادی کے نام پر اسی طرح جھنجھلا کر بات کو آئی گئی کر دیتا، لیکن اب وہ مزید ٹال مٹول برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے کیا کرنا ہے اس کے رکھ رکھاؤ اور سلجھے پن کا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو سمن بیگم کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا، اور وہ اسے سرزنش کرتے ہوئے بولی، اپنا انداز تخاطب تو دیکھو، پہلے کبھی تم نے ہم سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی، تو آپ نے بھی پہلے کبھی میرے انکار پر اس طرح اصرار نہیں کیا اور مجھے مجبور نہیں کیا۔ وہ الفاظ چباتے ہوئے تیزی سے بولا اور سمن بیگم کے شانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں گویا ہوا، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں جب کسی بات سے انکار کر دیتا ہوں تو کبھی بھی پھر اس پر اقرار کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں آپ کی منتخب کردہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تمہیں وہ لڑکی پسند ہے یا نہیں، یہ بات اب اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تمہارے ابی جان کو مرجان اور اس کا خاندان، ان کا رکھ رکھاؤ اور طرز انداز بہت پسند ہے، اور تمہارے ابی ان کو زبان دے چکے ہیں۔ مرجان کے ابا کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹرز نے ان کے لیے دعا کا بولا ہے، لہٰذا مرجان کے ابا کی خواہش پر اس جمعے کو سادگی کے ساتھ تمہارا اور مرجان کا نکاح رکھا ہے، اور ساتھ میں رخصتی بھی۔ سمن بیگم نے اپنے شانوں پر دھرے اس کے آہنی ہاتھ ہٹائے اور اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے حواس باختہ تھے، وہ جو اپنی زندگی میں ہر چیز اپنی مرضی سے چننے والا، کہ اس کے روم سے لے کر اس کے آفس تک چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی پسند سے رکھی گئی تھی، وہ کپڑوں سے لے کر جوتوں تک سب کچھ اپنی مرضی سے منتخب کرنے والا، اور اب جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا جا رہا تھا تو اس کی اجازت پوچھنے کی بجائے
اس پر اپنی مرضی تھوپی جا رہی تھی۔ وہ دم بخود سمن بیگم کے چہرے پر خون آلود نگاہیں ٹکائے خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ سمن بیگم نے اس کے چہرے کو انسیت سے چھوا اور اپنائیت سے بولی، اپنے ابی جان کے اس فیصلے کو قبول کر لو اور جہاں وہ بول رہے شادی کر لو۔ خضر میری جان، اب تمہارے ابی جان کی عزت اور ان کی بات کا مان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ خضر نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھاما اور نظریں جھکاتے ہوئے بولا، جو آپ کو اور ابی کو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کے اس فیصلے میں میری کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ شادی صرف اور صرف ایک سمجھوتا ہے، ابی کی زبان کی پاسداری، ان کا مان اور عزت رکھنے کے لیے کیا جانے والا سمجھوتا۔ وہ نظریں جھکائے کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے ان کے فیصلے کو بے دلی سے قبول بھی کر رہا تھا اور اپنی ضد کے برخلاف عمل پر انہیں سنا بھی رہا تھا۔ مرجان بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گی، مجھے یقین ہے۔ سمن بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ قہر آلود نگاہ ماں پر ڈالتے ہوئے سرت سے بولا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون کس کو خوش رکھے گا۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات کو کھانے پر میرا انتظار نہ کیجیے گا، میں لیٹ آؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں اور تیزی کے ساتھ بیڈ کی جانب جھکا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بوسہ دیا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سمن بیگم کو اندازہ تھا کہ ان کا چاند خضر ان کے اور ابی کے اس فیصلے سے خائف ہے، لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ مرجان کے اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہی وہ بدل جائے گا، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ جان جائے گا کہ ماں باپ کا اولاد کے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں پھلائے بیٹھی ہو؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا تو مرجان اپنے لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی پیچھے کرتے ہوئے معصومانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں رمشا کیا مسئلہ ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اب کچھ بھی صحیح نہیں ہونے والا میرے ساتھ، سب کچھ الٹا پلٹا ہو جائے گا اب۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں مگر رمشا نے اس ایک ہی پل میں اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی گوری رنگت پہ ٹماٹر جیسے سرخ گال مزید دہکنے لگے تھے، پلکوں کی گہری جھالر ایک تواتر سے کانپ رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی اور کچھ موتی اس کے رخساروں پہ پھسل گئے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رمشا اس کی حالت
اور چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سہلانے لگی۔ میرا دل مطمئن نہیں ہے رمشا، ابا کی طبیعت اتنی خراب ہے، اور اوپر سے ابا نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اتنی جلدی میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مرجان نے اپنے آنسو پونچھے اور پریشان کن انداز میں اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ مرجان میری جان، پریشان نہ ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے اس میں ہی تمہاری بہتری ہوگی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ مرجان خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ زندگی نے اچانک سے ایک ایسا رخ موڑا تھا جس پر وہ کوئی رد عمل ظاہر ہی نہ کر پائی تھی۔ جمعے کی شام کو اس کا نکاح تھا، ایک ایسے انجانے انسان کے ساتھ جسے کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ ایسے انسان کی منقوہ بننے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا کہ وہ کیسے 3 دن بعد اپنی زندگی کی اتنی بڑی تبدیلی کو کیسے قبول کر پائے گی۔ کسی دوسرے انسان کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر کسی دوسرے کی خواہش کا خیال رکھنا، یہ واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ابا کی بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے ذہنی طور پر بالکل بھی اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی۔ رمشا اس کی خالہ زاد اور بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتیں۔ ان کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں تھی۔ مرجان کے ابا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کوئی بھی ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتا، اسی لیے مرجان نے خاموشی کے ساتھ اپنے ابا کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ مرجان افتخار صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مرجان کی والدہ کا انتقال 3 ماہ پہلے ہی ہوا تھا۔ ابھی وہ ماں کے غم سے ہی باہر نہیں آئی تھی کہ افتخار صاحب کی شدید علالت نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ ان تمام حالات میں افتخار صاحب نے اپنے دوست کے کہنے پر، جو مرجان کے خالو بھی تھے، مرجان کا رشتہ پکا کر دیا۔ مرجان نے بھی بلا چون چرا کیے اپنے ابا کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی شادی سے زیادہ اپنے ابا کی وجہ سے فکر مند تھی، لیکن رمشا نے اسے سمجھایا تو وہ اپنے دل کا حال بیان کر کے کسی حد تک خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اوکے گائز، ہوپ سو یہ ڈیلیگیشن ہماری پرفارمنس کی وجہ سے ضرور ہمارے ساتھ ہی ڈیل فائنل کرے گا، عاشر نے پر اعتماد انداز میں کہا تو کانفرنس روم میں موجود سب لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائیں۔ سب لوگ آج کی میٹنگ کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ عاشر، خزر اور ریحان
سب نے مل کر اس پروجیکٹ پر دن رات محنت کی تھی اور انڈونیشیا سے ایک کمپنی ان کے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 10 دن بعد پاکستان آ رہی تھی۔ لیکن آج سب نے محسوس کیا تھا کہ خضر آج میٹنگ میں آؤٹ آف مائنڈ بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے جاری اس میٹنگ میں سب نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اپنی رائے دی تھی، لیکن خضر خاموش بیٹھا تھا، ٹیبل پر پڑی فائل کو گھورنے میں مصروف تھا۔ میٹنگ کب کی ختم ہو چکی تھی اور تمام لوگ باری باری اپنی فائلز اٹھائے کانفرنس روم سے باہر آ چکے تھے اور اپنے اپنے کیبنز میں بیٹھ کر کام میں مشغول ہو گئے، لیکن خضر ابھی بھی کانفرنس روم میں بیٹھا تھا۔ جب عاشر نے اس سے اس کے اس الجھاؤ کی وجہ پوچھی، مسٹر خضر خیر ہے؟ عاشر کا انداز استہزائیہ تھا۔ خضر نے ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ غصے سے اچھالا تو اس کے اس عمل پر عاشر یکدم ہی چونک گیا۔ اس نے آج تک خضر کو اس حد تک غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارے دہکا رہی تھیں، لیکن وہ خاموش بت بنا بیٹھا تھا۔ عاشر نے اپنے سانس بحال کیے اور انگارے اگلتی چٹان کے روبرو کھڑے ہو کر اس سے اس افتاد کی وجہ پوچھی تو خضر نے بھی ایک نظرِ غلط اس پر ڈالی اور قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ عاشر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت جمع کرتے ہوئے بولا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں انگاروں پر بیٹھے ہو؟ عاشر نے استفہامیہ انداز اپنایا اور دونوں بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں یار، ابھی کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی ہے جو گاؤں کی جاہل گنوار لڑکی کے ساتھ میری بات پکی کر دی، اور تو اور اس جمعے کو میرا نکاح بھی ہے۔ اب کہ خضر کے لہجے میں نا امیدی اور بیزاریت تھی، وہ حالات سے ہار بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر تو عاشر کے حواس ہی باختہ ہو گئے، کیونکہ اس نے بچپن ہی سے خضر کی نہایت دھوم دھام کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے، اور اب یوں اچانک خضر کی شادی کی خبر اس پر کسی بم کی طرح گری۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر وہ ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ ہنسی جا رہا تھا۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ایک تو استہزائیہ انداز میں ہنسنا، اور پھر خضر کی شادی کی بات کو اس قدر لائٹ لینا۔ عاشر کا یہ انداز خضر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے غصے سے فائل اٹھا کر عاشر کی طرف اچھالی۔ وہ تو عاشر کی قسمت اچھی تھی کہ بال بال بچ گیا۔ ارے ارے کیا کرتے ہو؟ بچے کی جان لوگے کیا؟ عاشر نے سنجیدگی کی ایکٹنگ کی تو خضر کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اور نہیں تو کیا، ادھر تیرے دوست کی زندگی اس گنوار لڑکی کے پلوں سے باندھی جا رہی ہے، اور ادھر تو میری حالت زار پر ہنس رہا ہے۔ تو دوست کے روپ میں دشمن ہے عاشر،
دشمن ہے تو۔ خضر دونوں بازو میز پہ ٹکائے گرجدار انداز میں بولا تو عاشر نے معصومانہ شکل بنائی اور میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا نیچے کو جھکا اور پھر مسکرا کر بولا، ہنسوں نہیں تو اور کیا تمہاری طرح چیخوں چلاؤں؟ اب تو ہی بتا، اگر ابھی نے تیرے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو کیا وہ غلط ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہی کسی لڑکی کو تیرے پلوں سے باندھ دیں گے۔ تیری عادات سے، تیری طرز زندگی سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ میں یہ بات قطعی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کبھی بھی تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کریں گے۔ سو پلیز تم بھی کول ڈاؤن ہو جاؤ اور اپنی اس جلدی میں ہونے والی شادی کو انجوائے کرو یار، جسٹ چل۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کول ڈاؤن رہنے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن خضر کا پارا بہت ہائی تھا۔ بہرحال عاشر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور شادی نام کا کڑوا گھونٹ پینے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا، اور عاشر وہ اس کی خاموشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو میرا یار میرا عشق ناول کی پہلی قسط؟ اپنے کمنٹس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا۔ کیا مرجان اور خضر کی شادی ایک خواب رہے گی یا حقیقت کا روپ ڈالے گی؟ کیا خضر مرجان کو بیوی کے روپ میں قبول کر پائے گا یا پھر مرجان خضر کو اپنے شوہر نامدار کا حق دے پائے گی؟ اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ناول کی دوسری قسط کب تک اپلوڈ کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔